بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 21۔ آج کے درس میں سیرت سے متعلق جہاد کی مشروعیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے اسباب کیا تھے، اس پر بات کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی وہاں پر تھے، تو مکے کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں، آپ کا تمسخر اور آپ کا استہزاء کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ لیکن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور تحمل فرماتے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچے، صحابہ بھی آ گئے، تو اب مسلمان یہاں زور پکڑنے لگے، ایک طاقت کی صورت میں سامنے آنے لگے۔ یہ دیکھ کر مشرکوں کے دل جلنے لگے، ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کے منصوبے بنانے لگے کہ کس طریقے سے ہم مسلمانوں پر حملہ کر لیں۔ چنانچہ کچھ ہی وقت کے بعد قریش نے مدینہ منورہ میں منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کو ایک خط لکھا۔ یہ پہلی وجہ تھی جہاد کی مشروعیت کی۔ خط لکھا انہوں نے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو انصار کے بڑوں میں سے تھا اور حضور کے آنے سے پہلے اس کی تاج پوشی کی تیاریاں ہو چکی تھی اور اس کو سردار بنایا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے یہ حضور کے بڑے مخالف رہا آخری وقت تک۔ تو قریش نے، مکے کے لوگوں نے اس کو خط لکھا، اور اس خط کے الفاظ جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے اس میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے ایک آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، حضور مراد تھے۔ ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یا تو تم اس کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب مل کر تم پر حملہ کریں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے لیے مباح کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ خط لکھ کر ایک دھمکی مدینہ منورہ میں بھیج دی کہ اگر تم نے حضور کو اسی طرح پناہ دی تو یاد رکھنا ہم تم پر حملہ کریں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کی اطلاع ملی، تو آپ عبداللہ ابن ابی کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو سمجھایا کہ دیکھو، اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو تم بھی انصار ہی میں سے ہو، تو تم اپنے ہی بھائیوں اور بیٹوں کے خلاف لڑو گے، تو کیا تم ہم یعنی مدینے کے لوگوں کے خلاف ہی لڑنا پسند کرو گے؟ اور چونکہ انصار اکثر مسلمان ہو چکے تھے، تو اس لیے عبداللہ ابن ابی کو یہ بات سمجھ میں آئی اور اس وقت وہ قریش کی بات کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اس خط کا جواب اچھے انداز سے نہیں دیا، یعنی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو قریش کو ایک جو وجہ تھی مدینے پر حملہ کرنے کی کہ مدینے والوں نے حضور کو پناہ کیوں دی ہے، اگر انہوں نے حضور کو مدینے سے نہیں نکالا تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ دوسری وجہ جو جہاد کے مشروعیت کا سبب بنی، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، تو وہ عمرہ کرنے کے لیے مکے گئے۔ مکے کے سرداروں میں سے امیہ بن خلف اگرچہ مشرک تھا لیکن پرانا تعلق تھا، وہ ان کی دوستی تھی، تو اسلام کے بعد بھی یہ تعلق قائم تھا۔ تو جب حضرت سعد ابن معاذ وہاں پر گئے تو امیہ بن خلف کے ہاں مہمان ہو گئے۔ ایک دن امیہ بن خلف ان کو لے کر بیت اللہ کی طرف جانے لگا کہ یہ طواف کر لے، اتفاق سے سامنے سے ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے امیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا کہ یہ سعد ابن معاذ ہے، مدینے کے جو اوس قبیلے کے سردار، مسلمان تو وہ ہو چکے تھے۔ تو ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ تم لوگوں نے صحابیوں کو، یعنی حضور اور ان کے جو ان کو یہ صحابی کہتے تھے، یعنی مرتد العیاذ باللہ یہ کہتے تھے کہ تم نے ان کو پناہ دی ہے، اور میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تم یہاں کعبے میں آؤ اور تم طواف کرو۔ خدا کی قسم اگر امیہ کے ساتھ تم نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، تم بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ نے کہا
کہ دیکھو یاد رکھو اگر تم نے ہمیں عمرے سے اور حج سے روک دیا تو ہم تمہارا مدینے کا جو راستہ ہے نا تجارت کا جو شام تم جاتے ہو وہ اس کو روک دیں گے، بند کر دیں گے۔ یہ سب سے خطرناک دھمکی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم ہمیں مکے سے روکو گے یا ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کرو گے تو ہم تمہارے خلاف یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم تمہارا تجارتی راستہ جو مدینے سے گزر کے جا رہا ہے اس کو روک دیں گے۔ اور یہ معیشت کی جنگ سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا میں جو جنگ ہے نا، جی فلاں نے فلاں کا پانی روک دیا، تجارتی رابطے بند کر دیے، تجارتی پابندیاں لگا دی ان کے اوپر۔ آج بھی بڑی طاقتیں کیا کرتی ہیں؟ تجارتی پابندیاں لگا دی، آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے۔ تو مکے کے لوگوں کو جب یہ پتہ لگا کہ جی یہ تو ہمارا جو معاشی راستہ ہے، تجارتی راستہ ہے وہ روک رہے ہیں، تو وہ تو انتہائی غیظ و غضب میں ہو فوراً حملے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو دوسرا سبب یہ بنا تھا کہ مکے کے لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے کہ یہ ہمارا تجارتی راستہ روک دیں گے، اور وہاں پر سعد ابن معاذ نے ان کو دھمکی دی تھی کہ تم اگر ہمیں یہاں سے روکو گے ہم وہاں تمہارا راستہ روک دیں گے۔ تیسری وجہ جو مکے کے لوگوں کے لیے سبب بنا مدینے والوں پر حملہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے اصل میں جو مکے کے جو کافر تھے، تمام عرب میں ان کی ایک دھاک تھی، لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، ان کا بڑا مقام تھا، مرتبہ تھا، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ چونکہ یہ بیت اللہ کے دیکھ بھال کرنے والے تھے، کعبہ یہاں پر تھا ان کے پاس، تو عرب کے جتنے بھی قبائل تھے ان پر ایک قسم کی فوقیت تھی، ان کا ایک اثر تھا، ایک نام تھا، اور جہاں بھی ان کے قافلے گزرتے تھے لوگ ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ اگر مسلمانوں کی تحریک کامیاب ہو گئی تو جہاں ان کے مذہب کو صدمہ پہنچے گا وہاں ان سے یہ منصب بھی چلا جائے گا، یہ مقام، یہ مرتبہ جو ان کے پاس ہے یہ چلا جائے گا۔ اور اپنے منصب کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ سیاسی لوگ جب ان سے منصب جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کتنی جنگیں لڑتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ انسان کو اپنے جاہ سے، اپنے منصب سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو اصل میں یہ تین چیزیں جو تھی یہ مکے والوں کے لیے تکلیف دہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ مدینے والوں پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ نمبر ایک یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ کیوں دی ہے۔ نمبر دو کہ یہ ہمارا تجارتی راستہ کیوں روک رہے ہیں۔ نمبر تین ہمارے پاس جو مقام ہے، جو منصب ہے، تمام عرب ہماری عزت کرتے ہیں، ہم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، تو اگر حضور سامنے آ گئے طاقت کی صورت میں، وہ بھی تو مکے والے ہیں، تو وہ تو بیت اللہ بھی ہم سے لے لیں گے، سب کچھ لے لیں گے، تو ہماری سرداری اور ہمارا مقام، منصب، یہ سب ہم سے چلا جائے گا۔ تو ان باتوں کو سوچ کر انہوں نے مدینے کے اوپر چڑھائی کرنا اور دھمکیاں دینا اور یہ سب چیزیں شروع کی۔ جب انہوں نے یہ شروع کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان پر سورہ حج کی آیت نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ایسے لوگوں کو جہاد اور قتال کی اجازت دے دی گئی ہے جن سے کافر لڑتے ہیں، اور ان کو اجازت اس لیے دی گئی کہ یہ مظلوم ہے، بلا وجہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے وہ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد اور نصرت پر قادر ہے، وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ تو جہاد کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی کہ اب اگر یہ زیادتی کرتے ہیں، اب اگر یہ حملہ کرتے ہیں، اب اگر یہ دھمکی دیتے ہیں تو بالکل آپ کو اجازت ہے اور آپ ان کے ساتھ جنگ کیجئے، ان کا مقابلہ سختی کے ساتھ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کہ مکے والے کیا چاہتے ہیں، کر کیا رہے ہیں، ان کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے ان کو معلوم کرنے کے لیے صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنائیں، جن کو سریہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، کہ یہ جائے اور معلوم کرے کہ مکے والے کیا ارادے رکھتے ہیں اور ان کے درمیان کیا دوڑ دھوپ چل رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف کیا تدبیریں بنا رہے ہیں۔ تو مختلف سرایا ان کا ذکر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سرایا کو بھیجا، جس میں مشہور ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا سریہ ہے، اور اسی طرح حضرت امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے وہ بھی ایک سریہ لے کر گئے، حضرت عبیدہ بن حارث ہے، مختلف ہے۔ تو یہ لوگ، ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ جا کے معلومات حاصل کرے کہ مکے والے کیا ارادے رکھتے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری تدبیریں ہوتے ہوتے یہ غزوہ بدر کا سبب بنی، جو انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ لیکن خاص طور پر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد سے دو سبق ہمیں ملتے ہیں۔
ہجرت سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ مسلمان اگر کسی ایسے ملک میں ہے جہاں ان پر ظلم اور جبر ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ جیسے مکے میں صحابہ کرام کو ان پر ظلم ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ نے بھی وہاں سے ہجرت کی۔ اور جہاں مسلمان طاقت میں ہو اور اس کے باوجود کافر ان کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جہاد فرض ہے کہ اب وہ طاقت میں ہے، اب وہ ان کا مقابلہ کرے۔ جیسے مدینے آنے کے بعد مسلمانوں کی ایک قوت بن گئی، طاقت بن گئی، اب اللہ کا حکم آیا کہ تمہیں جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، اب تم کافروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرو اور ان کے مقابلے میں لڑو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی اجازت دی، تو یہ سبب اسباب بنے تھے جہاد کی مشروعیت کے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا جو درس ہے کل ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔